الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب دان نبی پر۔ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر درود و سلام بھیجو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں انتہائی مقبول ترین عمل ہے۔ فرض عبادات کے بعد، فرض یعنی 5 نمازیں فرض ہیں، فرض عبادت کے بعد سب سے افضل ترین جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ یہ کتنا افضل ہے؟ خود اللہ اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، یعنی اللہ پڑھنے سے تو پاک ہے۔ جب یہ کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اس حبیب پر درود پڑھ رہے ہیں، مطلب کہ اللہ مسلسل اپنے حبیب پر رحمت کی برسات فرما رہا ہے۔ اور درود پاک اتنا عظیم عمل ہے، یاد رکھو، اتنا اعلی عمل ہے، اتنا کمال کا یہ عمل ہے کہ جب بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس بندے پر اپنی رحمت فرماتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں بھی ہے، والذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ جب تم میرے حبیب پر درود پڑھو گے وہی اللہ ہے کہ جو تم پر رحمت فرمائے گا اس کے فرشتوں کے ذریعے سے۔ یہ بات یاد رکھو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کی فضیلت اور عظمت کے متعلق جو فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مومن مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر روز 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، ہر روز 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میرے کریم نے فرمایا وہ قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ فرمائے گا۔ تو حضرات اندازہ کرو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت کے دن مصافحہ فرمائے گا وہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ جنت میں ہی جائے گا۔ اور پھر ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جتنی کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھے گا وہ قیامت کے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ اور درود پاک کتنی اعلیٰ ہے اور یہ ازل سے ہے۔ یہاں میں ایک بات، اور یہ بڑی مشہور ہے اور یہ تمام کتب کے اندر موجود ہے، کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جنت میں بھیج دیا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار کیا الہ العالمین میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، کوئی صاحب ہو، ساتھی ہو، تو اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کی پسلی سے جناب اما حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ تو فطرت انسانی کے ساتھ جب ایک مرد نے عورت کو دیکھا تو قربت چاہی، تو اما حوا نے روک دیا اور پھر اللہ کے اذن سے نکاح ہوا۔ تو اما حوا نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حق مہر طلب کیا، حق مہر طلب کیا۔ اب چونکہ جنت تھی، آدم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ جہاں نہ درہم ہے، نہ دینار ہیں، نہ پیسے ہیں، اب حق مہر میں کیا دوں؟ مجھ سے میری بیوی حق مہر مانگ رہی ہے۔ اب یہاں 2-3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے آدم، تو آخر الزمان نبی جناب محمد عربی پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ دے۔ ایک میں 40 بار آتا ہے، وہ 40 ہو یا 10 ہو، مگر اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام نے درود مصطفیٰ کریم پہ پڑھا اور وہ درود پڑھ کے اما حوا کو بطور حق مہر ادا کیا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور حق مہر، اب آگے بھی بات سنیں، حق مہر جو بیوی کو دیا جاتا ہے، بیوی اس کی مالک ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مالک ہوتی ہے۔ اور
جب اس کی اولاد ہو جائے تو اولاد ماں کی چیزوں کی وارث ہوتی ہے، ماں کی جو وراثت ہوتی ہے اولاد اس کی مالک بنتی ہے نا، وہ اس سے حصہ لیتی ہے کہ میری ماں کی یہ جائیداد ہے۔ اب اماں ہوا کی جائیداد کیا تھی؟ رسول اللہ پر درود پاک پڑا ہوا۔ اب جو اماں ہوا کا خالص بیٹا ہے وہ صبح قیامت تک مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتا رہے گا۔ جی، وہ حصہ لے رہا ہے نا ماں سے، ماں کا حصہ اسے ملا ہے نا، تو وہ اس حصے کو قبول کر رہا ہے۔ تو یہ اس قدر عظمت ہے نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا، نبی علیہ السلام پر درود و سلام۔ اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بندہ جس اخلاص سے پڑھتا ہے، بندہ انتہائی اخلاص کے ساتھ جب درود پڑھتا ہے، خود میرا مصطفیٰ بھی اس کا درود سنتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی یہ تو بڑی واضح حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، ایک فرشتے کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ جب درود پاک پڑھتا ہے حضور علیہ السلام پر، تو فرشتہ اس درود کو ایک تشت میں رکھ کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ تیرے فلاں امتی نے، وہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے، فلاں اس کا نام ہے، اس کے باپ کا فلاں نام ہے، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یا رسول اللہ اس نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا ہے۔ اور یہاں تک لکھا محدثین نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو قبول فرما کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے سرکار پر درود پاک پڑھنا نہ چھوڑیں۔ یہ چند جملے آپ سن لیں، چند جملے میرے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ درود پاک پڑھو غم دور ہوتا ہے، درود پڑھو رزق میں برکت ہوتی ہے، درود پڑھو بیماری دور ہوتی ہے، درود پڑھو تنگ دستی دور ہوتی ہے، درود پڑھو گھر میں رحمت ہوتی ہے، نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھو اللہ تم سے راضی ہوتا ہے، حضور پر درود پڑھو خود مدینے کا تاجدار راضی ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھو اللہ اور اس کا رسول دونوں تم پہ راضی ہوں گے، اور تم مصطفیٰ پر محبت سے درود پڑھو، یہ درود تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ بس یہ میری بات ہے۔